الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں اس بات کا ذکر خیر کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی یہ مقدس کتاب روحانی شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے، اور روحانی شفا کا ذکر کچھ کیا جا چکا ہے، انشاءاللہ اور بیان کیا جائے گا، لیکن جسمانی شفا کا ذکر کر رہا ہوں۔ دل کے امراض میں قرآن کی تلاوت ہو، قرآن سے تعلق ہو، اس دل میں اللہ کی محبت ہو، جیسا کہ ایک حدیث بیان کر رہا تھا۔ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کو ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے، چاشنی مل جاتی ہے۔ اس میں سے ایک تو وہ صفت کہ ان کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت، رسول کی محبت الگ ہے۔ محبتیں بہت ہر قسم کی ہیں۔ ایک تو اللہ کی محبت ہے، ایک اللہ کی رسول کی محبت ہے۔ یہ محبتیں اللہ نے مخلوق کے اندر بھی رکھی ہے، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت وغیرہ وغیرہ، جانوروں سے محبت۔ لیکن اللہ کے رسول کی محبت غالب ہو۔ اور دوسرا وہ آدمی جو کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایک آدمی چلا، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اپنے کسی بھائی سے، اور وہ بھائی شقیق نہیں، سگا نہیں، بلکہ ایک مومن بھائی ہے، ملاقات کے لیے نکلا۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، اور وہ آدمی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تھا۔ کہا آپ کہاں تشریف لے جا رہے؟ کہا میں فلاں قریے میں فلاں مقام پر جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں اپنے مسلم بھائی سے ملاقات کے لیے۔ کہا کچھ لین دین ہے، کچھ غرض و غایت ہے دنیاوی؟ کہا ہمارا ان کا کوئی لین دین نہیں ہے، نہ لینا ہے نہ دینا ہے۔ میرا یہ سفر، جو میرے سفر کا ایک ایک قدم ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے گواہی دی، بتایا میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوں۔ جس طرح تم اللہ کی محبت میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہے ہو، اسی طرح اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ ہم کسی سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، کسی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس میں اللہ کی محبت ہوتی ہے یا کوئی دنیاوی غرض و غایت ہوتی ہے؟ ہمارا ہر کام اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ تیسرا آدمی وہ ہے، اس طرح اس کا ایمان مضبوط ہے، ایمان ثابت ہے اللہ کے دین پر، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں، اللہ کے دین پر چلتا ہے، اور اللہ کے دین کی راہ میں اس کا ایمان اتنا قوی ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اس سے کہا جائے کہ تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا، اپنے اس دین کو چھوڑ دو،
اسلام کو چھوڑ دو، نبی نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ دو، نبی کو چھوڑ دو، کتاب کو چھوڑ دو، کتاب الہی کو چھوڑ دو، ورنہ تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایسے مرحلے دنیا میں آئے ہیں، ایسے واقعات پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ مرد مومن آگ میں جانا پسند کر لے گا، آگ میں جلنا پسند کر لے گا، لیکن دین کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ مرد مومن بھی ایمان کی مزہ پا لیتا ہے، ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے، جیسا کہ ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً میرے خیال میں 300 یا 400 سال پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بیچ میں ایک مرحلہ ایسا آیا تھا یمن میں۔ اس وقت جو صحیح دین پر تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے ان کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ دین چھوڑ دو، اور ایک خندق کھودی گئی۔ اگر دین کو نہیں چھوڑو گے، اپنے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو، تو آگ میں، اس خندق میں، آگ کے خندق میں ڈال دیے جاؤ گے۔ ایمان والوں کی ایک بہت بڑی جماعت خندق میں کودنا پسند کیا، خندق میں، آگ کے خندق میں جانا پسند کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جو صحیح دین تھا اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور آگ میں ڈال دیے گئے۔ وہ ادائیں اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی ہیں ناظرین کرام، کہ اللہ رب العالمین نے اپنی اس مقدس کتاب میں ان کا ذکر کر دیا سورہ البروج کے نام سے، جو 30ویں پارے میں ہے، سورہ البروج، اور ان کو اصحاب الاخدود کہا گیا ہے، خندق والے۔ ان کا ذکر اللہ نے اپنی اس مقدس کتاب میں کیا ہے کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان کا کوئی جرم نہیں تھا، کیا ان کا جرم کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، ایک اللہ عزیز پر ایمان رکھتے تھے، ایک اللہ پر ایمان رکھتے، إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جس کی بادشاہت آسمان و زمین پر بھی ہے۔ پھر اللہ نے آگے یہ بھی فرما دیا، اس کے بعد انہی لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ایمان والوں کو خندق میں ڈال دیا تھا، آگ میں جلا دیا تھا۔ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے اس میں، ایک خاتون تھیں، ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اپنے بچے کا خیال کرتے ہوئے جھجک رہی تھی آگ میں جانے کے لیے۔ اللہ نے بچے کو گویائی پیدا کی، بولنے کی طاقت دی کہ امی جان اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دو، یہ آگ نہیں، یہ جنت ہے۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ یہ واقعات پیش آئے، اور اللہ رب العالمین کو یہ بات اتنی پسند آئی ان کی ایمان کو، اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب میں نازل کر دیا، اور قیامت تک سورہ البروج کی تلاوت ہوتی رہے گی اصحاب الاخدود کے نام سے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا ایک کرم اور دیکھیے، وہ الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ نے سورہ فاتحہ نازل فرمائی ایک نور کی حیثیت سے، جس میں اپنی تعریف کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بڑا ہی رحمان ہے، رحمان الرحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان، بڑا شفیق ہے۔ وہی لوگ جن لوگوں نے آگ میں ڈالا تھا ایمان والوں کو، اللہ نے ان کے لیے پیغام دیا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات،
سورہ البروج کی تفسیر پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، تراجم موجود ہیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے ایمان والوں کو فتنے میں ڈالا، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، یعنی آگ میں ڈال دیا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جن لوگوں نے ان کو فتنے میں ڈال دیا تھا، ایمان والوں، ثم لم يتوبوا، اس کے بعد توبہ نہیں کیا، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو بھی توبہ کی دعوت دی۔ اللہ کے نیک بندوں کو، ولیوں کو، ان کو آگ میں ڈالا گیا، آگ میں جلایا گیا، لیکن اب بھی اللہ کی رحمت پکار کر کہی رہی تھی۔ ثم لم یتوبوا، اس کے بعد بھی توبہ نہیں کیا۔ اگر یہ توبہ کر لیتے اس کے بعد بھی تو پروردگار عالم ان کی توبہ قبول کر لیتا۔ ثم لم یتوبوا ولہم عذاب جہنم، جب توبہ نہیں کیا تو اب ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ تو توبہ کی ایک فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو حقیقت میں ہمارا دل صحیح ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف جھکنا چاہیے، تو قرآن سے ہمارا تعلق ہو۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ الم یعن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ ایمان والا ہوتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی نبی پر ایمان رکھتا ہے، کتاب الہی پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن کچھ گناہ کے کام ہو جاتے ہیں، اس سے ڈاکو بن جاتا ہے، زانی بن جاتا ہے، چور بن جاتا ہے، شرابی بن جاتا ہے۔ ایسا گناہ کر جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہے کہ صحابہ کہ سارے کے سارے تقوی طہارت میں برابر نہیں تھے۔ جو درجہ اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر کو دیا دوسروں کو نہیں ملا، جو درجہ اللہ نے عمر ابن خطاب کو دیا دوسروں کو نہیں ملا۔ بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت ہے۔ حضرت سعد بن معاذ بھی انسان تھے، اللہ نے ان کو بھی اسلام میں درجہ دیا۔ غزوہ احد میں، غزوہ خندق کے موقع پر ایک تیر آ کر کے ان کو لگا تھا اور اسی میں ان کا انتقال بھی ہوا کچھ مہینے کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبی کے باہر ایک خیمہ لگا دیا تھا، لوگ آ کر کے وہی بیمار پرسی کرتے تھے۔ بڑا درجہ، بڑا مقام اللہ نے ان کو دیا تھا۔ اور پھر ایک موقع ایسا آیا تھا کہ آپ نے کچھ لوگوں کے لیے کہا، اے سعد بن معاذ، ان کے لیے آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ تو آپ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد بن معاذ، جو فیصلہ آپ نے دیا یہ فیصلہ عرش والے کا بھی ہے۔ اسی زخم میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ ایمان میں، تقوی طہارت میں اللہ نے ان کو وہ درجہ و مقام دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم ان کے لیے وہ معاملہ فرما جو اپنے تو نیک بندوں کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ سعد بن معاذ کہ انتقال پر اللہ کا عرش ہل گیا۔ اس کی کیفیت کیا تھی وہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔
پھر آپ نے بشارت بھی سنائی تھی کہ سعد بن معاذ کو اللہ نے جنت میں جو مندیل رومال دیا ہے دنیا وہ ما فیہا سے بہتر ہے۔ اتنے نیک بندے صحابی رسول، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، آپ پر ایمان لانے والے۔ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سعد بن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتے تشریف لائے تھے، اور آپ جنازے کے ساتھ ساتھ بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے، آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ صحابہ سے پوچھا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شمار فرشتوں کی آمد ہے ان کی جنازے میں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدفین سے فارغ ہوئے، آپ کا معمول تھا اور سنت بھی ہے کہ قبر میں دفن ہونے والوں کے لیے تثبیت کی دعا کرنی چاہیے۔ آپ کہتے کہ ان کے لیے دعا کرو تثبیت کی، فَإِنَّهُ يُسْأَلُ الْآنَ، نبی ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ آپ نے بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، بہت دیر تک تسبیح پڑھتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت دیر تک۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سعد بن معاذ کو قبر نے ان کو بھینچ لیا تھا، دبایا تھا۔ جب میں نے اللہ کی تسبیح بیان کی دعا فرمائی تو اللہ نے قبر کو کشادہ کر دیا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہے اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔